بہت بہت شکریہ ناصر صاحبہ اور ناصر جنید صاحبہ اور مجھے پیرس آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اس میں تمام پہلو کے اوپر بات کی گئی. پولیٹیکل، اکنامیکل، سوشل، ریجنل سارے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا. میں چونکہ ایک بزنس مین ہوں تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشحالی جو ہے وہ ہماری اکانومی میں ہے. اگر ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی تو ہمارا ملک خود بخود ترقی کرے گا. اگر آپ اس وقت غور کریں کہ دنیا میں دو قسم کے نظام ہیں، جو آپ سمجھیں کو کیپٹلسٹ بلاک کہہ سکتے ہیں، سنگل پارٹی گورنمنٹ کہہ سکتی ہیں. ایک آپ ڈیموکریٹک نظام ہے جس میں امریکہ میں پارٹی گورنمنٹ ہے، جیسے لندن میں انگلینڈ میں ہے. لیکن جہاں چاہے وہ کمیونسٹ کنٹری ہے یا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، جہاں لوگوں کو باعزت روزگار اویلیبل ہے، چاہے وہ کم اس کی تنخواہ ہے لیکن ان کو کوئی فیسلٹیز گورنمنٹ نے دی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، وہاں پوری دنیا میں آپ کو امن نظر ہے. میں نے 15 سال اپنی جوانی کا جو حصہ ہے 1997 سے 1992 تک جاپان میں گزارا ہے اور میں وہاں پڑھا بھی ہوں. اور میں نے اس قوم کو، وہ بن چکی تھی قوم، ظاہر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں نے جو دیکھا وہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. لیکن جو اخلاقیات، اقدار، کردار، بیہیویئر اس قوم میں نے دیکھا. میں دنیا کے میں نے کوئی 35 کنٹریز کی ہیں، لیکن جاپان کی میں کوریا، جاپان، فلپین، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، سنگاپور، اس پہ میرا بہت آنے والا ہے کہ میں وہاں پہ بزنس کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوم کو بنیاد سے اخلاق اور کردار کی تعلیم دیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آنے والی نسلوں میں، آنے والے وقتوں میں آپ ایک باقاعدہ، باعزت، ترقی پذیر، ترقی پسند معاشرہ جو ہے وہ بنائیں گے. میں نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہے. بیسیکلی میں کوئی سیاسی مسئلے کو ڈرج نہیں کیا گیا، لیکن صرف یہ ایک اویئرنیس دی گئی ہے اس میں کہ صوبے اگر بنانے تو کیوں بنانے. اور اس پریزنٹیشن کو بنایا تو میں نے ہے، لیکن اس کا آرکیٹیکٹ اور اس کی ڈیزائننگ جو ہے ناظرال نے کی ہے. تو اس میں جو اس میں ایشوز ہیں اگر ہم ان کو ریورس کریں گے تو وہ ان کا آنسر آپ کو اسی میں نظر آئے گا. میں اس کو شروع کرتا ہوں. یہ پریزنٹیشن آن نیو پروونسز ان پاکستان ہے. بیسیکلی ریئل ایشو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو برنگ گورنمنٹ کلوزر ٹو سٹیزن اینڈ اکنامک اپرچونیٹیز کلوزر ٹو ریجن. میرا جو پرسپیکٹیو ہے وہ بیسک گورننس، اکنامک، فسکل سسٹینیبلٹی اور ویلفیئر آف سٹیزن. نیکسٹ. یہ پاکستان کے 6 اکنامک سینٹروں میں یہ بیسیکلی امریکہ کی یونیورسٹی میں بھی پڑھائے جاتے ہیں. یہ وہ 6 بیسک بنیادی ایشوز ہیں. بنیاد جو ہے ہماری اکانومی خراب جو رہی ہے وہ اسی بنیاد کی وجہ سے بنی ہے. اگر ہم ان کو کسی وجہ سے بھی ایڈریس کر لیں، کسی وجہ سے ان کو ٹھیک کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکیں گے. اس میں آپ دیکھیں پہلا ہے انٹرسٹ ریٹ سے. ایز اے بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ونریبل سچویشن ہے جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی جب وہ بزنس کرنے جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ جب کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو جو ریٹ دیتے ہیں اس کی سسٹینیبلٹی کس حد تک ہے کہ آپ کو اپنے ملک میں جو آپ کی جو بینکوں سے لون دیتے ہیں، جو قرضہ دیتے ہیں، وہ قرضہ اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ گورنمنٹ کسی وقت بھی اپنا پالیسی ریٹ دے آتی ہے اور پالیسی ریٹ کی وجہ سے آپ کی تمام جو ڈیلز ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو یہ انٹرسٹ ریٹ سنڈروم جو ہے
یہ ہائی کاسٹ آف کیپٹل سپریس انویسٹمنٹ، یعنی کہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے اگر مارکا بڑھ جاتا ہے تو آپ کا کوئی بزنس بڑھ جاتا ہے، آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. یہ دس از دا ون ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں آپ آئی پی وی سینٹر. یہ کاسٹلی پاور اسٹرکچر ہے اینڈ سرکولر ٹیکس ہے جو اس کو ہماری کمپیٹیٹرس کو بیٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو اور پی ایچ این کی مجھے میں صرف آپ کی مثال دے دوں کہ 2004 میں اگر آپ ہمارے اکنامک سروے دیکھیں یا اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ آپ پاکستان کی اکنامک ہیلتھ کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا ایکسپورٹ $7 بلین ہوتا تھا 2004 کی بات کرتا اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 5.5 بلین ایکسپورٹ کرتا تھا اینڈ سرپرائزنگلی ویتنام کی ایکسپورٹ صرف $8 بلین تھی. آج ویتنام $500 بلین کا ایکسپورٹ ہے. بنگلہ دیش $75 بلین کو ٹچ کر رہے ہیں. ہم اس وقت بھی اتنی ہی ایکسپورٹ کرتے تھے بلکہ ہم شاید انفلیشنری امپیکٹ اگر آپ ڈالیں تو ہماری اس وقت ایکسپورٹ اس سے بہت کم ہے. اگر آپ 5% to 10% بائی ایئر ایڈ آن انفلیشن بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت $60 بلین ایکسپورٹ کو ٹچ رہنا چاہیے. تو یہ آئی بی بیز میں اس وقت ہم پہلے 10 مہینوں میں 2025-26 کے فرسٹ 10 منتھ میں 1.43 ٹریلین روپیز پے کر چکے ہیں. 80,000 ارب کے ہم مقروض ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹرکچر ہے ابھی نبی صاحب نے بیان کیا کہ میرے بیٹے نے بزنس شروع کی تو میں ان کے لیے دعا کروں کہ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا ریئل فیلر کیا ہے. آپ نے ساری زندگی ٹیبل کے دوسری طرف کام کیا. جب آپ دوسری طرف بیٹھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. پہلے تحصیل کی بات کی، ضلع کی بات کی، پروونس کی بات کی کہ جو مشکلات ہیں وہ انبلیویبل. ایس او ای سنڈروم یہ وہ ناسور ہے آپ دیکھیں جو پرسسٹنٹ لاسز کریٹ فسکل پریشر. اب کیا ہوتا ہے اس وقت 4.6 ٹریلین روپیز کی ڈیفیسٹ ہے ہمارا ایس او ای. میرے حساب سے 6 ٹریلین کے قریب ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ 49 to 50 ایس او ایز ہیں جس کو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کریں. پی ایل کی ایک ایگزامپل آپ نے یہ تھی. اسی طرح کسی میں نے اسٹیل میں بھی 1 روپے میں آپشن ہوئی تھی لیکن شاید کسی وجہ سے وہ مسئلہ آگے نہیں گیا. لیکن میں ایز اے بزنس مین یہ سوچتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بزنس میں لاس نظر آئے تو ٹرائی ٹو پریمپٹ اٹ تاکہ آج کا نقصان آپ کے کر کے فائدے میں کنورٹ ہو جائے. اس کے بعد آپ کی گورننس سے یہ بہت ہی جو ہے سینسٹیو ایشو ہے کہ ویک امپلیمنٹیشن اینڈ ریگولیٹری انسرٹنٹی ریز بزنس کاسٹ. اب یہ ساری چیزیں آگے آپ کی اکانومی کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہیں، آپ کے بزنس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہیں. اس کے بعد ہے سبسڈیز کا سینڈروم ہے. یہ ڈپلیکیشن اینڈ انکلیئر اکاؤنٹیبلٹی فیز ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کموڈیٹیز انپورٹڈ امپورٹ ایکسپورٹ سینڈروم. یہ جو آپ کی اکانومی بزنس مین یا انڈسٹریز کے اوپر چلتی ہے یہ سارا جو آپ کا ریونیو ہے یہ آپ اس کا 90% آپ کو بزنس سائڈ سے آتا ہے. یہ کمپرومائز ہوتا ہے جب آپ لو ویلیو ایکسپورٹ کرتے ہیں ورسز ہائی ویلیو امپورٹ. مطلب کہ آپ کا $75 بلین کا امپورٹ ہے اور آپ کا $26 بلین کا ایکسپورٹ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. مطلب میں اس کے اوپر آئی کین ٹاک آور مثالیں دینے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آئی ول گو تھرو کوئکلی. اس کے بعد نیکسٹ پہ why administrative reforms matters. کیوں ضروری ہے administrative reform؟ اس لیے administrative reform کی بات ہے. Very large administrative units can create distance between cities and government. میں نے اپنے شروع میں بھی کہا
کہ یہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ یونٹ یا صوبے بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ برنگ دا پیپل کلوزر ٹو دا گورنمنٹ، تاکہ جو ہم اسلام آباد میں یہاں رہتے ہیں ہم 10 کلومیٹر کی رینج میں ہمارا پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، سیکریٹریٹ، ایمبیسی، گورنمنٹ آفس سب موجود ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. لیکن جس نے لورائی سے آنا ہے یا جس نے قلعہ غازی خان سے آنا ہے ایشو تو اس کے لیے. دوسرا ہے ریجنل پرائرٹیز کین بی لاسٹ ان سینٹرلائزڈ پروونشل پلان. ریجنل پرائرٹیز کو کنسیڈر کریں گے تو سینٹرلائزڈ پلان میں آپ اس کا ایڈوائز ہوتا ہے. اور اس کے بعد اسمالر اکاؤنٹیبل یونٹس کین پوٹینشلی امپروو سروس ڈلیوری اینڈ اکنامک پلاننگ. اس کو آپ ایسے کہنے کہ جیسے کئی ہزار لوگ چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، وہ ہر بندے کی کوشش ہے کہ میرا بزنس گرو کرے، میں اس میں اپنی جان لگاؤں، میں اس میں محنت کروں اور میں دوسروں سے آگے بڑھوں. سیم کین بی دا اسپرٹ کہ اگر آپ چھوٹی اکاؤنٹیبل یونٹ بنائیں گے تو پوٹینشلی کل آپ کو اس سے بہتر ہوگا. بٹ نمبر 4 ڈیسینٹرلائزیشن مسٹ کم وتھ فسکل ڈسپلن اینڈ پرفارمنگ بیہیویئر. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا اسٹرکچر آگے سے ہی ڈیولپ نہیں ہو سکتا. نیکسٹ economic case for new provinces. Regional economic strategies based on comparative advantage, better targeting of infrastructure and public investment, potential for stronger industrial cluster and value chains. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے بیسس کے اوپر اگر آپ کو یونٹ بنانے ہونی چاہیے. کلوزر گورنمنٹ بزنس کوآرڈینیشن، یہ پیچھے کی بات ہوگی. گریٹر فوکس آن لوکل امپلائمنٹ اسکل انڈسٹری. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ملک میں اسکیٹرڈ انڈسٹری ہے، چھوٹی کاٹیج یا ایس ایم، اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں. وہ یہ چھوٹے یونٹ جو ہیں ان کو چونکہ لوگوں کا ایکسیس ایزی ہوگا، اپنے پروڈکٹ لانے میں آسانی ہوگی تو بہتر ہوگا. More competitiveness regions can contribute to stronger national growth. Next, from raw commodities to value addition. اب یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے یہ سب انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. Move from exporting raw or low value commodities to processed and branded products. یعنی کہ جیسے ہم کاٹن بال بیچ دیتے ہیں یا پھر کاٹن بائی سے منگاتے ہیں، ہم دھاگا بنا کے بیچ دیتے ہیں، ہم کو ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے، ہم یہ انڈسٹری کوآپریٹ نہیں کرتے. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ وہ گول اچیو نہیں کرتے. نمبر 2 ڈیولپ فوڈ پروسیسنگ، پیکیجنگ، کولڈ چین اینڈ لاجسٹکس. ہمارے یہاں دنیا کا بہترین آم ہے، دنیا کا بہترین اورنجز ہیں، بہترین دنیا کا فروٹ ہے. ہم نے آج تک انہیں ایریاز میں پروسیسنگ پلانٹ ہے. اب یہ بیوروکریسی کی وجہ سے نہیں لگے، کسی کے بیسٹ انٹرسٹ کی وجہ نہیں لگے، دنیا پوری کو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. نمبر 3 پروموٹ منرل پروسیسنگ رادر دین اونلی را منرل ایکسپورٹ. $6 ٹریلین کا منرل ہے ہمارے پاس. $6 ٹریلین. ہم ایک ملین ہر ڈے چاہیے. تو اس کو اگر آپ اٹھا کے لوگ دے دیں گے لوگوں کو کہ آپ اٹھائیں آتے لے لیں اپنے کنٹری میں پروسیس کریں، تو یو شوڈ ہیو دا مشین انسٹالڈ ان دوز ایریاز جہاں پہ یہ منرل ہے. جو ریئر ارتھ منرل ہمارے پاس اتنی قیمتی موجود ہے. لنک ریجنل یونیورسٹی اینڈ اسکل پروڈکٹ. اکیڈمیا اور انڈسٹری کا لنک پوری دنیا میں ہمارے یہاں اس کی بڑی دیکھیں گے، یہ ہونا ضروری ہے. نمبر 5 گول کیا ہمارا؟ ہائی پروڈکٹیوٹی. یہ چیزیں ہوں گی ہائی پروڈکٹیوٹی، ہائر ایکسپورٹ اینڈ بیٹر پیڈ جابس. نیکسٹ انرجی اینڈ آئی پی پی چیلنجز. نیو پروسیس شوڈ ناٹ سمپلی انہیریٹ دی ایگزسٹنگ پاور سیکٹر پرابلم. ہمارے اس وقت 45,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی، لیکن آپ اگر نیپرا سے پوچھیں تو ہمارے پاس سمر میں 37,000 to 30,000 ہم یوز کرتے ہیں اور ونٹر میں 12,000 to 15,000. اور باقی ساری ہماری ویسٹیج ہو جاتی ہے. ہماری ڈسٹریبیوشن 9 تھی اس کا سپورٹنگ ہے. تو بیسک تو یہ ہے کہ جب ایکسیس انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں ہم، اور پھر ہمارا آگے سولر سسٹم ہے، ہمارا ونڈ سے ہم انرجی پیدا کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے سسٹم ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ٹھیک ہے، پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن یہ چیزیں اگر الائن ہو جائیں
تو ہم ہماری بجلی 9 سینٹ ہم مانگ رہے ہیں، ہم 7 سینٹ بھی بیچ سکتے ہیں. Regional planning can support industrial energy efficiency and renewable energy opportunities. Renewable energy is the future. Pakistan is a 6,000 megawatt of solar practical area. You may expect around 2035 to 40. ہمارے پاس 60,000 میگاواٹ کی بجلی ہم حاصل کر سکیں گے. اتنا پوٹینشیل ہے ہمارا سولر اور ونڈ سے، اور سستی بجلی ہمیں مل سکتی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ پروونشل لیول پہ، ریجنل لیول پہ لوگوں کو پروموٹ کرے، ان کو انکریج کرے، ان کو لون دے، سستے لون دے، تاکہ ہر کسان جو ہے وہ اس سولر انرجی کو یوز کرے. انڈسٹریل کلسٹر شوڈ بی پلان اراؤنڈ ریلائبل اینڈ competitive energy. اس کے علاوہ نیشنل پاور سیکٹر ریفارم ریمینز essential. Provincial restructuring alone cannot solve the issue. Next, governance, the strongest potential benefit. Bring decision making closer to the citizen. پیچھے بھی یہی بات ہے. Improve accountability through measurable provincial outcomes. Strengthen local economic and investment facilitation. Reduce administrative distance and delays. Use digital governance to reduce bureaucracy and transaction costs. کہ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ تحصیلدار کون ہے، ڈی سی کون ہے، ایس پی کون ہے، کس کو اپروچ کرنا ہے. جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے، کیش لیس اکانومی کی طرف جائیں گے، تو آپ کے سسٹم خود بخود ٹھیک ہونا شروع دیں گے. آپ کو کسی ہیومن انٹرفیئرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جیسے کہ اب بھی آپ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کو ہمیں بیسیکلی پروموٹ کرنا چاہیے. فسکل وائبلٹی مسٹ کم فرسٹ. نیکسٹ، before creating a province, assess revenue potentials and expenditure needs. آپ کا ملک پہلے اتنا غریب ہے، آپ کے پاس پہلے اتنا کرتا ہے، آپ یہ وینچر کرنے سے پہلے اس کی اکنامک وائبلٹی کو ضرور دیکھیں. جیسے کہ ضرورت نے بات کی کہ وہاں پہ آپ کے اخراجات کیا ہوں گے، آپ کی سیکریٹریٹ بنے گا، ایک کمپنی بنے گی، کیا ہو. تو یہ اکنامک وائبلٹی جو ہے اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایویلیویٹ ٹیکس بیس، نیچرل ریسورسز، economic activity and infrastructure gaps. Determine the likely cost of new institution and transaction. یہ بھی بات ہوئی اس کے اوپر کہ بھی اگر جو آپ نے اسمبلی بنانی ہے، آپ نے ایڈمنسٹریٹر بنانی ہے، آپ نے ڈی سی آفیسر بنانی ہے، تو اس پہ آگے آپ کی کیا کار ہوگی. ڈیزائن اے ٹرانسپیرنٹ فسکل ٹرانسفر میکانزم اور انشور دا ریفارم ڈز ناٹ ورسن پاکستان فسکل ڈیفیسٹ. یعنی کہ آگے جب ہم اتنے اخراجات ہمارے اوپر ہیں، تو گورنمنٹ 8,000 ارب روپیہ صرف ٹیسٹ فائنینسنگ کے اوپر استعمال کرتی ہے، تو یہ ہماری 18,000 ارب میرا خیال ہے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو ہے، اس میں سے آدھا تو ہم ادھر خرچ کر دیتے ہیں. نیکسٹ، آبجیکٹیو کرائٹیریا فار اے نیو پروجیکٹ. بیسیکلی یہ population and geographical size, administrative flexibility, fiscal and revenue viability. یہ چیزیں very important. Number 2, economic and investment potential. یہ دیکھنا ہے کس ایریے میں کیا پوٹینشیل ہے، کیا وہ ایگریکلچر ایریا ہے، اس کسی کو انڈسٹری لگا ہے، منرل کا ایریا ہے، اس کے انڈسٹری لگا ہے، اگر وہاں پہ لیبر زیادہ ہے تو کس قسم کی انڈسٹری لگائی جائے. تو یہ چیزیں پانی کا نزدیک ہے تو کس قسم کی وہاں پہ ہم بزنس شروع کر سکتے ہیں، اس ایریا میں کیا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ ریسورس اینڈ واٹر کنسیڈریشن، ہیومن کیپٹل اینڈ امپلائمنٹ پوٹینشیل. اب ہیومن کیپٹل ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ بھائی جا رہے ہیں. میں کہتے ہیں کہ بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ لوگ بھائی جا رہے ہیں. میں 15 سال بھائی ہوں، میں بیس بنا کے بیٹھ سے ہوں، ہمارے بچے بھائی ہیں جو سرو کر رہے ہیں، وہاں سے نن کر کے آئے واپس. آپ اپنے ملک میں آگے سرو کریں. اس کے علاوہ سوشل کوہیژن، کانسٹیٹیوشن اینڈ نیشنل سیکورٹی کنسیڈریشن بہت ضروری ہے. اور جیسا کہ ہماری پاکستان کی کوئی لوکیشن ہے جیوگرافیکلی، اس میں یہ چیزیں دیکھنے میں ضروری ہے. اب پاسبل گورننس ماڈل کیا ہوتا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ، اس کے بعد ہوگی نیشنل پالیسی، ڈیفینس، کرنسی، میجر انٹرنیشنل بینک. پروونس کو کیا کرنا ہے؟ ریجنل اکانومی دیکھنی ہے، اسٹریٹجی، میجر انفراسٹرکچر اینڈ
provincial services. Local government نے کیا کرنا ہے؟ Municipal services and citizen level delivery. Business sector نے کیا کرنا ہے؟ Investment, innovation, exports and employment. Performance should be measured through clear economic and welfare indicators. Next, what new provinces must not become? Number one, more bureaucracy, نہیں ہونی چاہیے. More laws-making SOEs نہیں ہونی چاہیے. More political patronage نہیں ہونی چاہیے. More administrative duplication نہیں ہونی چاہیے. More unfunded mandates نہیں ہونی چاہیے. More fiscal deficits نہیں ہونی چاہیے. More conflict over resources نہیں ہونی چاہیے. اسی کو آپ ریورس کر رہے ہیں تو وہ ہونے چاہیے. So this is the answer in the question. ٹھیک ہے. Next, what success should look like? Better education and health outcomes. اگر آپ مجھے کہیں کہ ایجوکیشن ہاسپٹل میں سے اسکول اور ہاسپٹل میں سے کیا پہلے بننا چاہیے تو پہلے اسکول بننا چاہیے اور ڈاکٹر پیدا ہوں گے تو ہاسپٹل. تو یہ دو بنیادی چیزیں دنیا میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں یہ دو بیسک فیسلٹی چاہیے. فاسٹر انفراسٹرکچر ڈلیوری, لوور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, مور پرائیویٹ انویسٹمنٹ. کوئی لوور کاسٹ آف ڈلیوری کا کوئی مجھے کیسے ہوگا, بجلی سستی ہوگی, لیبر سستی ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کا ایکسپورٹ بیٹر ہوگا. مور انڈسٹریلائزیشن اینڈ ویلیو ایڈیشن. دنیا میں آج آپ دیکھیں کوئی ملک کامیاب ہے, اکنامک ڈومیننس ہے. جس کی اکنامک ڈومیننس ہے وہی دنیا میں. آج چائنا کا اور امریکہ کا $1 ٹریلین ٹریڈ ڈیفیسٹ, ان کو پریشانی ہے امریکہ کو پوری ہو کہ ہم $1 ٹریلین کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے کور کریں. مطلب وہ جو کنونشنل وارفیئر ہے اس سے نکل کے آپ ان کو اکنامک وارفیئر میں دنیا چلے گی. مور ایکسپورٹس اینڈ جاب, ویری امپورٹنٹ. 25 کروڑ کی آبادی ہے, آپ کو جاب کریٹ کرنی ہے. آپ جاب کریٹ نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی کیا پیدا ہوگا. اسٹرانگ پروفیشنل آن سورس ریونیو, امپروو سٹیزن سیٹسفیکشن, بیسک چیزیں. اب ریفارم سائیکل کیا ہوگی بیسکلی؟ ایڈمنسٹریٹو ریسٹرکچرنگ, اس پہ سب نے بات کی. وہاں سے بیٹر گورننس اور ریجنل پلاننگ ہوگی. وہاں سے انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر پلس پروڈکٹیوٹی ہوگی. وہاں سے انڈسٹریلائزیشن اینڈ ویلیو ایڈیشن ہوگی. دین ایکسپورٹ پلس جاب پلس پروونشل ریونیو ہوں گے. دین بیٹر ویلفیئر اینڈ اسٹرانگ نیشنل اکانومی. My policy positions پہ کیا ہے کہ new provinces should be considered where there is a demonstrable governance and economic. Create an independent viability commission to evaluate proposals using uniform criteria. Pair provincial restructuring with local government empowerment. Adopt fiscal discipline, performance-based budgeting, and institutional rationalization. Make regional economic development and export centers objectives. My closing message is new provinces should not be an exercise in dividing Pakistan. They should be an exercise in bringing government closer to people and economic opportunities closer to region. Thank you.